ابھی میں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ایک روایت امیر المومنین کی زبانی عرض کروں گا کہ امیر المومنین کے بارے میں اقتصادی پالیسی اہل بیت کے بارے میں کیا تھی، حکومتی پالیسی تینوں ادوار خلافت میں. خود علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اقتصادی پالیسی کیا تھی. اب اہل بیت اپوزیشن کی حیثیت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کے اوپر نظر تھی اور ہمیشہ تک رہی ہے. امام عصر کے غیبت تک اہل بیت کا کھٹکا، ائمہ کا کھٹکا ہر حکومت کے دل میں تھا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو عام طور پر ایک عامیانہ سی بات کرتے ہیں نا، بہت عامیانہ بات، کہ ائمہ میں سے کسی اور نے قیام کیوں نہیں کیا. امام حسین نے کیا، باقی کسی امام نے کیوں قیام نہیں کیا، سیاست میں حصہ نہیں لیا اور سیاسی کوئی کام نہیں کیا. یہ عامیانہ سی بات ہے، جاہلانہ بات ہے. یعنی اس سوال سے لگتا ہے کہ یہ شخص ابجد سے بھی آشنا نہیں ہے، نہ امامت سے، نہ تاریخ سے، نہ سیرت سے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ فقط فیس بک پہ رہتا ہے اور اینشنٹ سنتا کہتا ہے. پڑھا نہیں ہے اس نے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا اس نے. امام نے اس کا ایک موٹا سا جواب دیا. موٹے دماغوں کے لیے موٹی بات ہی مناسب ہوتی ہے، باریکیاں باریک بین لطیف ذہن کو سمجھ میں آتی ہیں، موٹے دماغوں کو موٹی بات بتانی ہوتی ہے. امام نے ایک موٹا سا جواب ان کو دیا ان کے ذہن کے مطابق. وہ یہ تھا کہ اگر کسی امام نے سیاست میں حصہ نہیں لیا تو پھر ہر امام کو شہید کیوں کیا؟ اور کیا بھی حکومتوں نے. چوروں نے نہیں کیا، گینگسٹر نے نہیں کیا، قاتلوں نے، کرائے کے قاتلوں نے نہیں کیا. سب ائمہ حکومتوں کے ذریعے کیوں شہید ہوئے؟ اگر ائمہ کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، حکومتوں سے کوئی غرض نہیں تھی، تو ایسے بے ضرر لوگوں کو حکومتیں کیوں ماریں؟ بات غور طلب ہے کہ حکومت کس کو راستے سے ہٹاتی ہے؟ جس سے حکومت کو خطرہ ہو، اور وہ بھی احتمالی خطرہ یا موہوم خطرہ نہیں، جس سے حقیقی خطرہ ہو. اور اہل بیت سے ہمیشہ ہر حکومت خطرے میں تھی اور انہوں نے مناسب اقدام کیے ہوئے تھے اہل بیت کو محدود کرنے میں. لوگوں کو اہل بیت سے اور اہل بیت کو لوگوں سے، دونوں کام کی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں. لوگوں پر پابندیاں تھیں کہ آپ نہیں آ سکتے، ائمہ پر پابندیاں تھیں آپ کسی شہر میں نہیں جا سکتے، یا بعض اوقات خلفاء حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے خیرخواہی کی نیت بظاہر رکھ کر ان کو اپنے پاس بلا لیتے تھے. جیسے مامون الرشید نے کیا، امام رضا علیہ السلام کو خراسان میں اپنے دربار میں بلا لیا کہ میرے پاس رہیں آپ. بظاہر کیا تھا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، میں چاہتا ہوں روزانہ آپ کی زیارت کروں، آپ مقدس ہستی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں مجھ سے دور نہ رہیں آپ. ساتھ کیوں رکھا؟ چونکہ اسے پتہ تھا کہ مشکل بن سکتی ہے. بعضوں نے اس طرح کی حرکات کی، بعضوں نے زندانوں میں ڈالا اور بعضوں نے اور نظر بندیوں میں رکھا. ائمہ آپ توجہ کریں کہ ایک امام خراسان میں ہیں، 2 امام کاظمین میں ہیں، 2 امام سامرہ میں ہیں اور بقی میں ہیں. کچھ یہ قاعدے کے مطابق تو سب کا مزار بقی میں ہونا چاہیے تھا، چونکہ ائمہ کا اصل وطن مدینہ ہے، تو رحلت کے بعد، شہادت کے بعد بقی میں دفن ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ائمہ جو بقی میں نہیں اپنے وطن میں، یہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ خطرہ تھا ان سے، اور انہیں ان شہروں میں لا کر، یہ جو سامرہ میں مدفون امام ہیں ان کو عسکریین کہتے ہیں. امام یازدوم کا لقب ہی عسکری ہے، اور امام تقی علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں عسکری ہیں. کیوں کہتے ہیں عسکری؟ اس لیے نہیں کہ ان کا نام عسکری تھا یا ان کا خاندانی نام یا آبائی نام عسکری تھا، ماں باپ نے رکھا تھا، اس لیے نہیں تھا. عسکری، عسکر چھونی کو کہتے ہیں، فوج کو کہتے ہیں، سپاہ کو کہتے ہیں. اور یہ 2 امام وہ تھے جو پوری عمر فوج کے کنٹرول میں رہے، فوجی علاقے میں رہے، چھونی میں رہے، کینٹ میں رہے، اس لیے عسکری ہیں. ان کو پابند رکھا گیا زیر نظر رکھنے کے لیے.
تو یہ امام نے فرمایا کہ یہ سارے ائمہ نے اس لیے شہادت نوش کی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہر امام کی زندگی پڑھو اور ان کی امامت کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق ان کے اقدامات اور ان کا عہد اگر دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ کسی امام نے امامت کا تقاضا چھوڑا نہیں ہے، امامت کا فریضہ اور ذمہ داری پوری کی ہے۔ امامت کو محدود کرنا، محجور کرنا، لوگوں سے دور رکھنا اور لوگوں کو امام سے دور رکھنا، یہ تمام حکومتوں کی پالیسیاں تھیں اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ یہ اقدامات کیے ہیں۔